بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان موت کے حوالے سے یہ گمان رکھتا ہے کہ مرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بوڑھا ہو، یا مرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان بیمار ہو، یا مرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا ایکسیڈنٹ ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انسان یہ تصور رکھتا ہے کہ اگر میں بوڑھا نہیں ہوا تو موت مجھے ابھی نہیں آئے گی، اگر میں صحت مند ہوں تو موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور میں گھر میں سکون کے ساتھ موجود ہوں تو موت میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ لیکن آئیے اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ کیا موت کے لیے بیمار ہونا ضروری ہے؟ کیا موت کے لیے ایکسیڈنٹ کا ہونا ضروری ہے؟ کیا موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے؟ قرآن ہمیں چند جملوں میں کہتا ہے، چند کلمات میں کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ موت کا ایک وقت متعین ہے کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ صحت مند ہیں، آپ جوان ہیں یا آپ پرسکون ہیں۔ اور اگر کوئی موت سے بچنا چاہے، وہ جتنے ہیلے کر لے، جتنے بہانے کر لے، وہ اگر اس بنیاد پہ لندن اور امریکہ کے ہاسپٹل میں علاج کرواتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، وہ ایسے حربے استعمال کرتا ہے کہ جن حربوں سے وہ موت سے بچ جائے، تو پتہ ہے اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر تم غاروں میں چھپ جاؤ، زمین کی گہرائی میں چلے جاؤ یا آسمان کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، لیکن جب موت کا وقت آئے گا موت تمہیں وہاں سے بھی کھینچ کے لائے گی۔ اس لیے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت یہ آ جائے، اور موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے چاہے جتنا بچا جا سکے۔ موت کو یاد کیجئے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، لوہے کا زنگ تو پانی سے اتر جاتا ہے، دل کا زنگ کیسے اتارے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور موت کو زیادہ یاد کرو۔ آئیے آج ہم موت کو بھول چکے ہیں، موت یاد کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔